تراویح یہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے اس کے بندوں کے لیے. ایک دن کی تراویح میں اللہ تعالیٰ ان 20 رکعتوں میں جو اللہ کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر قرآن سنا جاتا ہے، ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں. آپ یقین جانیے ایک دن کی تراویح میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے. تو اس سے بڑا آفر ہمارے اور آپ کے لیے آخر کیا ہو سکتا ہے؟ کئی بار دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ شروعات کے 2-4 دنوں میں شوق کے طور پر تراویح شروع تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 2-4 دن کے بعد ذرا سا ان کا شوق کم ہوا اور تراویح چھوٹ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کسی وجہ سے، کسی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے کہیں آنا جانا ہوا اور تراویح چھوٹ گئی، تو اب ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ایک دن اگر تراویح چھوٹ جائے تو اب اس کے بعد کی تراویح ہوں گی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے. پورا مہینہ کا شیڈول ایسا سیٹ کیجئے کہ آپ کی ایک دن کی بھی تراویح نہ چھوٹے. لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگلی جو ہے وہ معاف ہو گئی یا آپ پڑھیں گے تو ہوں گی نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. نماز تراویح پورے مہینے کے لیے ہے، اور یہ نیت کر لیجئے. اور یاد رکھیے گا جو بندہ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک عام انسان کا تراویح پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے حافظ قرآن کا تراویح پڑھانا. مشکل کام کون سا ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ اپنا کام مشکل بتاؤ گے کہ پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن پڑھنا مشکل نہیں ہے، پڑھانا مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑھانا کتنا مشکل ہے. بھائی روزہ آپ نے رکھا، پڑھانے والے نے بھی روزہ رکھا، آپ منہ کے پیاسے رہے اللہ کی رضا کے لیے تو پڑھانے والا بھی منہ کا پیاسا رہا. لیکن آپ نے 10 منٹ افطار کیا اطمینان سے، لیکن تراویح پڑھانے والا کھجور پانی 1-2 چیزوں کے علاوہ نہیں کر سکتا افطار، چونکہ اس کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہم جب پانی پی لیتے ہیں کافی دیر بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد، تو جسم کی ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا جسم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں چند منٹ کے لیے بستر مل جائے آرام کرنے کے لیے. کیا حافظ قرآن ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. نماز مغرب کے بعد تراویح پڑھانے والے شخص کو صرف قرآن یاد آتا ہے کہ بھئی قرآن اٹھاؤ اور مجھے بس ایک بار دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سیٹنگ کرنی ہے. ایک پارے کو 20 رکعت میں کیسے پڑھنا ہے، کبھی 1.5 پارے کو 20 رکعت میں کیسے سیٹ کرنا ہے، کبھی آدھے پارے کو 20 رکعت میں کیسے سیٹ کرنا ہے. اگر سجدہ آئے گا تو کہاں آئے گا، رکوع کہاں ہوگا، سجدہ کہاں ہوگا، سلام کہاں، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد مصلی پر کھڑا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پڑھنے والے سے زیادہ محنت پڑھانے والے کی. اب پڑھانے والے کسی دن چھٹی کر کے چلے جائیں کیسا رہے گا؟ تو سب کی چھٹی ہو جائے گی. تو نہیں، یہ توفیق ہے. پڑھانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ پڑھانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو انسان جب نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے. ہمت اور نیت کیجئے اور بس اللہ کے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ تحفہ ہمیں حضور کے صدقے میں ملا ہے، ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ہمت کے ساتھ کہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہمارے آپ کے درمیان ہزاروں لوگ ہندوستان میں ایسے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، جو آج نہیں. کیا انہوں نے سوچا تھا کہ موت آ جائے گی؟ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ رمضان کا مہینہ اب دوبارہ نہیں ملے گا؟ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ اب ہم قرآن کا ایک بھی پارہ نہیں سن سکیں گے؟ ہزاروں لوگ ہمارے اپنے شہر کی کنڈیشن یہ، کتنے لوگ پچھلے سال میری نالج میں، میرے جاننے والوں میں کتنے لوگ بھیلواڑہ شہر میں پچھلے سال موجود تھے جو آج نہیں ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ہماری باتیں ہوئی اس سال کی پلاننگ کے لیے. آج بہت سارے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا، ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھ کے کرو، ہر نماز آخری نماز سمجھ کے ادا کرو، ہر رکعت زندگی کی آخری رکعت سمجھ کے ادا کرو.
آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا ذرے کے برابر بھی احساس نہیں کہ رمضان آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس ماہ مبارک میں اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس ماہ مبارک میں اللہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مبارک مہینہ، یہ نیت کر لیجئے رمضان کے پورے مہینے میں 2 رکعت نفل نماز، جس کو کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے، آپ تھکے ہوں، پریشان ہوں، کوئی صورتحال ایسی ہو، چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ رمضان میں نہ چھوٹے، چونکہ رمضان میں اسی 2 رکعت نفل نماز کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان کے مہینے کا پورا شیڈول سیٹ کر لیجئے۔ یہ میں ہر سال بتاتا ہوں، پچھلی سال بھی بتایا اور آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج پہلا رمضان تھا، رمضان کے پورے ابھی 29 دن باقی ہیں، رمضان کا شیڈول سیٹ کر لیجئے۔ یاد رکھیے رمضان موبائل فون چلانے کا مہینہ نہیں۔ رمضان میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں روڈوں پر، گھروں کی پٹیوں پر، دوستوں کے ساتھ بازار میں، چائے کے ہوٹل پر، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، ہم اس ماہ مبارک کی راتوں میں جاگ رہے ہیں۔ جاگنے والا مہینہ نہیں ہے، اور اگر جاگنا ہے تو تلاوت قرآن کے ساتھ جاگ کر آپ عبادت کریں گے، تب جا کے آپ کو ثواب ملے گا۔ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ثواب نہیں ملے گا، روڈ پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے ثواب نہیں ملے گا، بائک لے کر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ثواب نہیں ملے گا، چکن اور مٹن کے ٹھیلوں پہ بیٹھ کے ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جا کے سو جائیے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ ایسا جاگنا کہ جس جاگنے کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، اس جاگنے سے بہتر سو جانا ہے کہ آپ کم سے کم سحری میں اٹھ کر باضابطہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بھی فجر کی نماز چھوڑ کر سحری کھا کے سو جائے تو اس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی، حرام کام کیا، تو اس کے روزے کی شروعات ہی حرام کام سے ہو رہی ہے۔ بھئی نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا۔ اب اگر کوئی بندہ سحری کھانے کے بعد عادت بنا لی کہ مسجد جاتے ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، سحری کھائی اور بس بستر پہ لیٹ کے سو گئے، اب ڈائریکٹ افطار میں اٹھنا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ بھیلواڑہ میں ایسے، ہمارے بہت سارے شہر میں ایسے لوگ سمجھ رہے ہیں، ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو سحری پوری رات جاگیں گے، سحری کھا کے لیٹیں گے اور اس کے بعد ڈائریکٹ اٹھیں گے، عصر کے بعد آنکھیں مسلتے ہوئے افطاری کی طرح۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا روزہ ہوا؟ آپ سوتے رہے، انسان سوتا ہے تو ویسے ہی کھاتا پیتا نہیں ہے، آپ نے اس کو فاقہ بنا دیا۔ روزہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، روزہ ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو اسمیل ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ روزے دار ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، روزہ اس لیے لایا گیا ہے، قرآن میں کہا گیا روزہ اس لیے لایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، تمہارے دلوں سے گناہ کی لذت نکل جائے۔ روزہ اس لیے ہے، روزہ اللہ نے دیا ہی ہمیں پرہیزگار بننے کے لیے۔ اب ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی نافرمان رہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی بے نمازی رہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز کے وقت سوتے رہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم موبائل فون چلاتے رہیں، گانے سنتے رہیں، گندے اسٹیٹس لگاتے رہیں۔ یاد رکھیے گا بظاہر یہ آپ کا روزہ ہے، لیکن اس روزے کی جو رحمتیں، برکتیں، جو نور ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے شیڈول بنائیے رمضان کا، آپ یہ سیٹ کیجئے موبائل پر انٹرنیٹ کتنی دیر چلائیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے آج پہلا رمضان ہے، میں نے صبح سے لے کر اب تک میرا موبائل فون، میں ٹوٹل حساب لگاؤں تو مشکل سے 15 منٹ میں نے آن کیا ہے۔ سحری کے بعد سے اب تک میرا موبائل فون سوئچ آف۔ میں رمضان میں نہیں چلاتا ہوں موبائل فون، اللہ یہ کسی کو کال کرنی ہے، کوئی ضرورت والی بات ہے بس۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک میرا موبائل فون بند ہے۔ میں نے ضرورت کے طور پر دو تین کام تھے، 10 سے 15 منٹ کے لیے موبائل دن میں کھولا۔ یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا مہینہ نہیں ہے، ویڈیو کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ہم یہ سوچ لیں کہ چلیے ہمارا ایگزام ہو گیا اب ہم فری ہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، سیریل دیکھتے رہیں، نہیں، تلاوت کا مہینہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تلاوت کی ترغیب دی ہے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، آپ درود پڑھیں، آپ اپنے آقا کو یاد کریں، کچھ بھی ایسا کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے شیڈول سیٹ نہیں کیا، آپ کب کیا کریں گے یقین جانیے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ بہت تیز گزرتا ہے رمضان کا مہینہ، بہت تیزی کے ساتھ۔ آج پہلا رمضان ہے، 2-3 دن بعد ہم اور آپ ذکر کر رہے ہوں گے، ایسا لگے گا دیکھو 15 رمضان گزر گئے۔ ڈائریکٹ دیکھتے دیکھتے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور پھر فوراً بس جس طرح کل رات کی چاند کے اعلان کی تیاری چل رہی تھی، جس چند دن کے بعد عید کی تیاری چلے گی۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک گزر جاتا ہے۔ اپنا شیڈول بنائیے رمضان کی ان راتوں کو جاگنے کا، آپ جاگ کر کریں گے کیا، شیڈول بنائیے۔ اور ایک کام اور کیجئے، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا اور آج بھی آپ کا ذہن وہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث میں بھی ہے، فرمایا اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کرو اس دعا کو تم تہجد میں مانگو۔ کیا کرو؟ تمہاری کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی مراد ہے، تم کچھ چاہتے ہو، اللہ سے کچھ مانگتے ہو، پورا نہیں ہوتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، کچھ بڑی پلاننگ ہے، کچھ بڑی نیت ہے، کچھ بڑا ارادہ ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قوم کے لیے، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، تمہاری نیت ہے، ارادہ ہے، تم پلاننگ کر رہے ہو، لیکن 1 سال گزر گئی، ہو نہیں رہا ہے، تو تمہیں کوئی وظیفے اور تعویذ کی ضرورت نہیں، تہجد کی نماز میں آ کے 2-4 رکعت جتنی اللہ تمہیں توفیق دے پڑھ لو، سجدہ کر لو، اس کے بعد رات کے اس آخری پہر میں ہاتھ اٹھا دو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ہم پورے سال نہیں پڑھ پاتے تہجد کی نماز، کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے آخری وقت میں، تھوڑی دیر سونے کے بعد۔ ہم جب سوتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں دن میں 10-11 بجے، ہمارے لیے پوسیبل نہیں۔ ابھی موقع ہے یا نہیں؟ بتائیے، ہے یا موقع نہیں ہے؟ کون کون پڑھے گا آج سے؟ جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ کریں نہیں بھئی ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کو مت بتائیے فضیلت۔ نیت کر لیجئے، یہ بہت بڑا موقع ہے، یہ موقع 365 دن نہیں آتا، آپ یقین جان لیجئے، سمجھے؟ یقین جان لیجئے یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے میری عمر 20 سال کی ہے، میرے پاس مرنے کے لیے 40 سال باقی ہیں۔ روزانہ ہمارے شہر بھیلواڑہ کے ہاسپٹلوں میں پیٹ میں بچے انتقال کر رہے ہیں، کتنے پیدائش کے بعد بچے ماں کی گودیوں میں انتقال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ میری عمر 50 سال ہونا ضروری ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم 70 سال زندہ رہیں گے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تیاری کیجیے۔ صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن نہیں ہونا، ہمیں اپنے رب کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو یہ 4 دن ہے، اس لیے ابھی موقع ہے، موقع ہے۔ آج کی رات سے یہ نیت کر لیجئے، ہم انشاءاللہ رات کو تھوڑی دیر سو جائیے، گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دوستی یاری میں نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیجئے، دوستی یاری ختم کر دیجئے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے دوست ہوتا کون ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں نمازوں سے دور کر کر، جس کی وجہ سے تمہاری تراویح چھوٹ جائے سمجھ لو تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ دوست جہنم کے راستے پہ دوستوں کو نہیں لے جاتے، دوست ہوتے ہیں جو پرانے دوست ہمارے جہنم کے راستے پہ ہوں، جنت کے راستے پہ لاتے ہیں۔ دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں گناہوں کے راستے پہ لے جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ارے کوئی نہیں آج بہت ضروری کام ہے، چلے کل سے شروع کر دیتے۔ یہ جو کہہ رہا نا کل سے شروع کر دیتے ہیں، یقین کر لیجئے دشمن ہے تمہارا، دوست نہیں ہے۔ بھئی سب سے بڑا دوست ایک بندے کے لیے کون ہوتا ہے؟ جو اس کو جنت کے راستے پہ لے جائے، ہدایت کے راستے پہ لے جائے، کامیابی کے راستے پہ لے جائے، اللہ کے قرب کے راستے پر لے جائے۔ تمہیں جاتے ہوئے جو روک رہا ہے اس نے شیطان والا کام کیا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے بندوں کو نمازوں سے، دین سے، تراویح سے، تہجد سے روکنا کام کس کا ہے؟ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا کام روکنا نہیں ہے، اللہ کی طرف کھینچنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے دوڑو اللہ کی طرف۔
آ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا 4 دن کی ہے، آج نہیں کل تمہیں آنا ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. دنیا کی زندگی میں کہاں مگن ہو آپ؟ اس لیے جو آپ کو نمازوں سے، تراویح سے، قرآن سے، اچھے کاموں سے، اللہ کے گھر سے، ذکر سے روک رہے ہیں، یقین جانیے کہہ رہے ہیں نہیں کل سے شروع کر دینا، ارے آج بیٹھ لیتے ہیں، آج بات کر لیتے ہیں، آج ذرا سی پارٹی کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ دوست نہیں دشمن. دوست کون ہے؟ آپ کی اگر ذرا سی طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہو، سر میں درد ہو، آپ ذرا سا بہانہ بنانا چاہیں تو وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کے لے جائے. نہیں، بہانہ نہیں بنانے دیا جائے گا. چلو تراویح پڑھنا پڑے گی، اللہ توفیق دے گا. اصل دوست یہ ہے. اس لیے نیت کر لیجئے دوستوں کے ساتھ آپ اپنا تھوڑا سا وقت گزاریے، جو ایک عام طور پر دوستی کا تقاضا ہے. لیکن ان راتوں میں تھوڑی دیر سو جائیے، اور تراویح کے بعد آرام سے جب آپ سو جائیں گے تو صبح میں سحری کے وقت آپ الارم سیٹ کیجئے اور اتنے پہلے اٹھ جائیے کہ سحری کھانے سے پہلے آدھا گھنٹے کا وقت باقی رہے آپ کے پاس. کیا کریں گے؟ وضو کیجئے اور سیدھا آ جائیے مسجد میں، اور دیکھ لیجئے اللہ نے کتنی توفیق دی آپ کو. 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں، لاسٹ 2 پڑھ لیجئے. 4 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ لیجئے. 6 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ لیجئے. یعنی آپ دیکھو ہمارے اوپر اللہ کا کرم کتنا ہے، اس کی عنایات کتنی. یہ نہیں کہ 50 پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 20 ہی پڑھنی ہے. تم لاسٹ کم وقت میں 2 رکعت بھی پڑھ لو گے، اللہ تب بھی قبول فرما لے گا، اور تمہیں تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد 10-15 منٹ سکون سے بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر استغفار پڑھ لیں، تسبیح اٹھا لیں، بھلے 1 بار 2 بار 3 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں. 1 بار کم سے کم اپنے آقا پر درود بھیج لیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں حال دل پیش کر دیں جو آپ کے دل میں موجود ہے. آپ یقین جانیے اگر پہلے دن سے لے کے چاند رات تک اس پورے ماہ مبارک میں آپ نے نماز تہجد پڑھ لی ہے تو عید بعد میں آئے گی، اللہ آپ کے بگڑے کام پہلے بنا دے. تجربہ ہے، تجربہ یہ خالی فضیلتیں نہیں ہے، تجربہ ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو خود میں نے اس رات کی فضیلت بتائی پچھلے سال. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ کسی بڑی جگہ ایڈمیشن چاہتے تھے، ایڈمیشن ہو گیا ان کا. کتنے لوگوں کے گھر نہیں تھے، بے گھر تھے، اللہ نے ان کا گھر کرا دیا. کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے تھے، تہجد کی نماز میں پورے مہینے دعا مانگتے رہے، عید سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے فوراً انہیں مدینے کا ٹکٹ عطا فرما دیا. کتنے لوگ ایسے تھے جن کے گھر پریوار کے اندر اولادوں کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا. کتنے گھر میں ایسے معاملات تھے بیماری کے جہاں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ نے لا علاج بیماری والے مریض کو شفا عطا فرما دیا. دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے، عطا کرنے والی ذات تو میرے رب کی ہے، عنایات کی بارشیں کرنے والی ذات تو میرے رب کی ہے. اس لیے شیڈول بنائیے. آپ کب سوئیں گے؟ فجر کے بعد. نماز قضا نہ ہونے دیں کبھی بھی فجر کی. اگر آپ کی رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کے بعد بھی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو یاد رکھیے گا آپ سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں. رمضان کے مہینے میں نماز چھوڑ دی، جاگتے ہوئے نماز چھوڑ دی. اللہ نے بھئی ہم سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ کسی کے دسترخوان پر سبزی ہے، کسی کے یہاں پراٹھے ہیں، کسی کے یہاں چکن اور مٹن ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ اس کی غرض سمجھے کیوں کہہ رہا ہوں. اتنی عظیم اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد دیکھو رمضان میں سحری کب ہے؟ نماز سے پہلے. اور نماز کب ہے؟ سحری کھانے کے بعد. تو ترتیب یہ رکھی گئی کہ پہلے اللہ کی نعمتیں کھاؤ، نعمتیں کھانے کے بعد تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرو. ترتیب دیکھیں آپ، نعمت خدا نے پہلے کھلائی، سجدے کا حکم بعد میں دیا، اور نعمت کھانے کے بعد بھی اگر بندہ سجدہ نہ کرے، نماز چھوڑ کے سو جائے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نیت کر لیجئے سحری کھانے کے بعد. اور آپ کو معلوم ہے اپنی مسجد کا طریقہ کیا ہے، سحری ختم ہونے کے فوراً بعد اذان ہوتی ہے
اور اذان ہونے کے بعد مشکل سے 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے سنت پڑھنے کا، اور فوراً مختصر نماز ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے رمضان میں اور عام دنوں میں نماز میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ مشکل سے 10 منٹ میں نماز، دعا، صلاۃ و سلام سب ہو جاتا ہے. اور یہ رعایت کی جاتی ہے روزے داروں کی، بزرگوں کی، جو لوگ سحری کھا کر آئے ہیں. اس لیے اپنے دن کا آغاز رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز سے کریں. اس کے بعد آپ یہ سیٹ کیجئے کہ آپ پورے دن کے اندر قرآن کے کتنے پارے پڑھیں گے. کتنے پارے پڑھیں گے؟ رات میں آپ قرآن کتنی دیر پڑھیں گے؟ کتنی دیر دین سیکھیں گے؟ کتنی دیر اپنے آقا پر درود پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا یہ ماہ مبارک صرف اپنا خیال رکھنے کا نہیں ہے، اپنے سے زیادہ آس پاس رہنے والے غریب، فقیر، محتاجوں کے خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں مجھے، کہ سحری کے وقت میں، شام کے وقت میں، افطار کے وقت میں ہم نے پورا دسترخوان اور پورا کھون سجایا، اور سجانے کے بعد افطاری کا سامان ہم بھیجتے ہیں رشتہ داروں کے گھر. کہاں بھیجتے ہیں؟ ان مالدار رشتہ داروں کے، کروڑ پتیوں کے گھر جن کو اس کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ 2 دن کے بعد ہمارا بدلہ کرنے کے لیے ہم سے ذرا زیادہ افطار کا سامان تیار کر کے کھون سجا کے ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دکھاوا اور رسم. اس کھون کے، اس افطار کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے گھر پر 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں افطار کرنے کے لیے. اصل ثواب تو ان کو دینے میں ہے نا. کیا ایسے لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں؟ ہر محلے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. یاد رکھیے گا یہ اپنے خیال رکھنے کا مہینہ تو ہے ہی، اپنوں کے خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے، جو ہمارے دائیں بائیں غریب، فقیر، محتاج رہتے ہیں. اور مدد اس حال میں کیجئے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، صرف اللہ کے لیے. کچھ تو کام ایسے کیجئے کہ جو صرف آپ کو معلوم ہو اور آپ کے پروردگار کو معلوم ہو. کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں دکھاوا کر دیا جاتا ہے نا، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے. کچھ کام تو رمضان کی راتوں میں ایسے کیجئے کہ اللہ آپ کو توفیق دے، وہ صرف آپ کی آخرت کے لیے ہوں، آپ کی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. تو پہلا کام کیا کریں گے؟ فجر کی نماز آپ کی قضا نہیں ہوگی. میں بس بات ختم کر رہا ہوں، تفسیر انشاءاللہ کل سے. پہلی چیز، آپ کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. اور کیسے پڑھیں گے؟ اب قضا کا مطلب یہ نہیں ہے گھر پہ 2 رکعت چپ چاپ منہ باندھ کے پڑھ کے سو جائیے. جماعت کے ساتھ. کیسے؟ جماعت کے ساتھ. گھر پہ نماز پڑھنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجد بنائی گئی. آپ مرد ہیں الحمدللہ، مسجد میں آئیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے. دوسرا کام، دن کا شیڈول بنائیے قرآن کی تلاوت کا. تیسرا کام، ہم اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں، فقیروں، محتاجوں کا خیال رکھ کر جو ہماری اپنی حیثیت ہے بند مٹھی رات کے اندھیرے میں ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے. چوتھا کام، ہم رات کو اتنا جاگیں گے کہ ہماری تہجد کی نماز ہو جائے، اور انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سحری سے پہلے تہجد کی نماز ادا کریں گے. اور پورے مہینے ایک دن بھی نماز تراویح، کیا کہہ رہے ہو، ایک دن بھی نہیں پڑھیں گے یا ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. خود بھی پڑھیے اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تمہاری کوشش سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی، کوئی ایک بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے، کوئی ایک بندہ برائی کا راستہ چھوڑ دے، کوئی ایک بندہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے بہانہ بنا کے وہ روزہ رکھنے لگے، کوئی ایک بندہ جو تراویح سے دور ہے تمہارے سمجھانے سے، کنونس کرنے سے پڑھنے لگے، گناہ چھوڑ دے، برائی کا راستہ چھوڑ دے، تو دنیا میں اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت کا راستہ مل جانا. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے.